الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. فتولی عنہم تو منہ پھیر لیا ان سے، یعنی شعیب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان سے. وقال یا قوم اور فرمایا اے میری قوم لقد ابلغتکم ضرور بے شک میں نے تمہیں پہنچا دیا رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی لکم تمہاری فکیف آسا علی قوم کافرین تو کیسے میں غم کروں کفر کرنے والی قوم پر. میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچایا تو تمہارے ساتھ بھلائی کی. جو بھی ہمیں اچھی بات بتاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بری بات سے روکتا ہے، اصل میں وہ ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے. لیکن ہم غلط فہمی میں ہیں، ان کو خیر خواہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بیٹھ کے وقتی ہنسی مزاق کر کے ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمارا وقت اچھا گزر جاتا ہے، گپ شپ لگاتے ہیں. تو دوستوں کی بھی مختلف کیٹیگری ہوتی ہے. ایک اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ مطلب ہوا تو قریب آ گئے، مطلب ختم ہوا تو چھوڑ کے چلے گئے. کچھ ہوتے ہیں صرف ٹائم پاس کرنے والے، چلو کٹھے بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، گھومیں پھریں گے، یہ بھی ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں. اصل ہمارے ساتھ مخلص وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری خامیاں بتاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری برائیاں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، سب کے سامنے تعریف کریں گے لیکن اکیلے میں سمجھائیں گے، سب کے سامنے بے عزت نہیں کریں گے، سمجھائیں گے نہیں، اور ہماری آخرت کی بہتری چاہیں گے. اصل ہمارا حقیقی خیر خواہ وہ ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف لے جائے. اصل وہ ہمارا خیر خواہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی مصیبت تو آخرت کی ہے نا. دنیا کی مصیبتوں میں اگر ہماری کوئی ہیلپ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں. لیکن جو ہمیں آخرت کی مصیبت سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے جو ہمیں بچاتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ تمہاری بھلائی کی. وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نہ بھیجا فی قریۃ من نبی کسی بستی میں کوئی نبی الا مگر اخذنا ہم نے پکڑ لیا انہیں جھٹلانے پر اہلہا اس کے باشندوں کو بالبأساء والضراء سختی اور تکلیف میں لعلہم یضرعون تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ پھر ہم نے بدل دی برائی کی جگہ بھلائی، بدحالی کی جگہ خوشحالی. حتی عفوا وقالوا یہاں تک کہ وہ عفو وہ بہت بڑھ گئے. وقالوا اور انہوں نے کہا قد مسا بے شک پہنچتی رہی آباءنا ہمارے باپ دادا کو ضراء تکلیف والسراء اور راحت فاخذناهم بغتة تو ہم نے انہیں پکڑ لیا بغتة اچانک وهم لا يشعرون اور وہ اس کی خبر نہ رکھتے تھے. ولو ان اور اگر بے شک اہل القرى بستیوں والے آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم تو ضرور ہم کھول دیتے علیہم ان کے اوپر برکات برکتیں من السماء والارض آسمان اور زمین سے ولکن کذبوا اور لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون تو ہم نے انہیں پکڑ لیا بما اس کے سبب جو کانو یکسبون وہ کام کرتے تھے. ترجمہ کنز العرفان. اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہم سن رہے تھے. تو شعیب نے ان سے منہ پھیرا
اور فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ جب شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اب کن سے؟ مردے جو ان کی نعشیں پڑی تھیں ان سے بولے، وہ زندہ نہیں ہے، ساری قوم عذاب سے ہلاک ہو چکی ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، ان سے کلام کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی ہلاکت کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں کہ جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں، ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں، بے جان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ زیادہ سنتا ہے، ہم اس وقت دور کی آواز نہیں سن سکتے، بیچ میں دیوار آ جائے ہم نہیں سن سکتے، ساؤنڈ پروف کوئی چیز لگ جائے بیچ میں ہم اس طرف کی نہیں سن سکتے، لیکن مردہ جو ہوتا ہے اب قبر کے اندر ہوتا ہے، اوپر کتنی مٹی ہوتی ہے، کتنی موٹی طے ہوتی ہے، وہ حدیثوں میں باقاعدہ ہے کہ جب لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور واپس جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب ہم قبرستان میں جا کے سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کا حکم ہے اور سارے بات مانتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے، اور سلام مردوں کو تو منع ہے، سوئے ہوئے کو بھی سلام منع ہے، جو کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی سلام منع ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام منع ہے، جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو اس کو بھی سلام منع ہے۔ اگر سلام وہ نہیں سنتے تو پھر ہم کیوں سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اچھا، ایک تو قبرستان کتنا پھیلا ہوتا ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے، تو دیہاتوں میں بڑے بڑے قبرستان ہوتے ہیں، ہم آہستہ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہاں قریب بندہ 10 فٹ پہ وہ بھی نہ سن سکے، لیکن وہ سارے سن لیتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مردے اس قبر میں ہیں، سارے سن لیتے ہیں، ایک تو قبرستان اتنا بڑا اور دوسرا وہ اوپر مٹی کی تہہ اتنی موٹی، پھر بھی سن لیتے ہیں، کیونکہ اس مرنے کے بعد یہ ساری قوتیں بڑھ جاتی ہیں، سننے کی قوت، فیل کرنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، یہ ساری بڑھ جاتی ہیں، روحانی طاقتیں مرنے کے بعد بڑھ جاتی ہیں، اس لیے مردے سنتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ پکا عقیدہ بنا لیا ہے کہ نہیں سنتے تو ان کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ قرآن میں حدیثوں میں یہ باتیں ثابت ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، صالح علیہ السلام نے قد اپنی قوم کو سنایا، قرآن میں بھی یہ چیزیں ثابت ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہیں۔ پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں ہے، بلکہ مقصود ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی، غلبہ، اقتدار کی بڑی شہرت تھی، پھر انبیاء کرام کی نافرمانی کی، اس کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے۔ یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں دی۔ اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول خدا کی اطاعت کرو اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو، تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا کچھ علم نہ تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص قوموں یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی
قوموں کے تفصیلی حالات اور ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے ان پر نازل ہونے والے عذاب اور اس کی کیفیت کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں تمام امتوں کے اجمالی حالات اور ایک عام اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے تحت سب قوموں سے برتاؤ ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے یا شہر میں کوئی نبی مبعوث کیے گئے تو وہ اس جگہ بسنے والوں کو شرک سے بچنے، اللہ کو ایک ماننے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اسی کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے، اپنی صداقت کے اظہار کے لیے روشن معجزات دکھاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے۔ مگر اس کے باوجود جب وہاں کے باسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے اور اتنی واضح اور صاف نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اپنی ہٹ دربی سے باز نہ آتے تو فوراً ہی ان پر عذاب نازل نہ کر دیا جاتا، بلکہ انہیں طرح طرح کے مصائب و آلام، سختیوں، تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے آ جائے اور باطل مذہب کو چھوڑ کر حق مذہب کے سایہ رحمت میں آ جائیں۔ اور اگر یہ طریقہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتا تو پھر ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے جاتے، اولاد کی کثرت ہوتی، مال کی زیادتی ہوتی، عزت و وقار میں اضافہ ہوتا، قوت و غلبہ وغیرہ ہر طرح کی آسائشیں انہیں مہیا کر دی جاتی تاکہ اس طرح وہ اپنے حقیقی محسن کو پہچان کر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لیں۔ لیکن اگر وہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے کے بعد بھی غفلت سے بیدار نہ ہوتے، نعمتوں کی بہتات کے باوجود بھی ان کے دل اپنے مہربان اور کریم پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل نہ ہوتے تو پھر وہ عذاب الہی کے مستحق ہوتے۔ یہ سب بیان کرنے سے مقصود ہے کفار قریش اور دیگر کفار کو خوف دلانا ہے تاکہ وہ اپنے کفر و سرکشی سے باز آ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچتی رہی ہے۔ جب نافرمان قومیں مصائب و علام کا شکار ہوئیں تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ان سختیوں اور تکالیف سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے دل کو منا لیتے کہ یہ تباہ کن بارشیں، یہ قحط سالی کا آنا، زلزلے آنا، آندھی طوفان جس سے تباہی اور بربادی مچا دی، یہ سب کچھ نیست و نابود کر دیا، یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ اور یہ راحتیں کہ اولاد کی کثرت، معاشی طور پہ خوشحال، امیر و کبیر، یہ تکلیفیں آنا اور راحتیں آنا یہ ہمارے باپ دادا کو بھی ہوتا رہا ہے تو خیر ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ روٹین کا معاملہ ہے۔ وہ سمجھے نہیں اس بات کو کہ راحتیں آنا بھی امتحان ہے، تکلیفیں آنا بھی امتحان ہے۔ وہ یہ کہہ کے بس دل کو منا لیتے تھے کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا کو بھی یہ ہوتا آ رہا ہے، تکلیفیں اور راحتیں۔ اس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل دخل نہیں، اور نہ ہی ہماری کسی اخلاقی کمزوری، کوئی کاروباری بددیانتی، غریبوں پر ظلم اور تعدی کی سزا ہے، بلکہ یہ سب موسمی تغیرات کا نتیجہ ہے۔ اور زمانے کا دستور ہی یہ ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی راحت ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے تو نہیں یہ اس وجہ سے ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس کو کسی اور چیز پہ نہ ڈالے۔ نہیں کلائمیٹ چینج ہو رہا تھا تو اس لیے زلزلہ آ گیا، کلائمیٹ چینج ہو رہا تھا تو اس لیے یہ آتش فشاں پھٹا اور اس کے اندر سے لاوا نکلا اور اوپر ہوا میں بھی گیا، اور پاکستان سے بھی وہ دیکھا گیا کہ فلاں جگہ وہ جو ایتھوپیا میں افریقہ کسی ملک میں ہوا، پہاڑ پھٹا، اندر سے آگ نکلی اور دور دور تک وہ لاوا آگ والا پھیل گیا۔ مطلب ایک جہنم کا منظر یاد آنا چاہیے نا ان چیزوں سے، لیکن اس کو کہتے ہیں نہیں جی اس وجہ سے ہوا۔ تو ان گزری ہوئی قوموں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر تھوڑا غور کر لیں اور اپنے گریبان میں جا کر اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ ایسی کون سی مصیبت ہے جس سے ہم دو چار نہیں ہوئے۔ اب بھی طوفان آتے ہیں، اب بھی زلزلے، سیلاب آتے ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سائنسی تحقیقات پر غور کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہوں ان کا تماشا دیکھا جاتا ہے۔ بقیہ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، توبہ کی طرف راغب ہونا، بارگاہ الہی میں رجوع کرنا، برے اعمال چھوڑ دینا، نیک اعمال میں مشغول ہو جانا، ظلم و ستم بددیانتی کو چھوڑ دینا، یہ سب کچھ پھر بھی نہیں کیا جاتا۔ بلکہ افسوس ہمارے دل کی سختی کا تو یہ عالم ہے کہ طوفان کا سن کر اللہ سے پناہ مانگنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے خوشی خوشی ساحل سمندر کی طرف طوفان کا نظارہ کرنے دوڑتے ہیں، گویا آنے والے طوفان جو ممکن تھا کہ اللہ کا عذاب ہو، اسے بھی انجوائے کرتے ہیں، وہ تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے
اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے یہی میری ویڈیو وائرل ہو جائے۔ زلزلہ یا سیلاب کی تباہی دے کر عبرت پکڑنے کی بجائے ان مصیبت زدوں کی جان و مال اور عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالنے لگ گئے۔ ان مصیبتوں کے ماروں کے لیے امداد، رقص و سرور کی محفلیں سجا کر کی جاتی ہیں، بے حیا عورتوں کے ڈانس دکھا کر، فوش اور گندے گانے سنا کر جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بادل، آندھی وغیرہ کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے اور جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لاتے، کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جب ان قوموں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ اطاعت و فرمانبرداری کرتے تو اس صورت میں آسمانی اور زمینی برکتیں انہیں نصیب ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر بستیوں والے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خدا اور رسول کی اطاعت اختیار کرتے اور جس چیز سے اللہ رسول نے منع فرمایا اس سے باز رہتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے اور ہر طرف سے انہیں خیر پہنچتی، وقت پر نافع اور مفید بارشیں ہوتی، زمین سے کھیتی پھل بکثرت ہوتے پیدا ہوتے، رزق کی فراخی ہوتی، امن و سلامتی رہتی، آفتوں سے محفوظ رہتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقوی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی سکون سے اس کا ٹائم بسر ہوتا ہے، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ مصیبتیں آئیں گی لیکن ختم ہو جائیں گی، نکل جائے گا مصیبتوں سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مصائب دور کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے جائز ہیں۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہمیں زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، عبادت زیادہ کر دینی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رحمت فرماتے ہوئے ہماری حاجت پوری کر دے۔ اس لیے بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور گرہن میں نماز کسوف پڑھتے ہیں۔ یہاں ظاہری اور باطنی مصائب کی دوری کے لیے احادیث میں مذکور چند اعمال ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے اپنے مصائب دور کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے اور پھر ساتھ یہ دعا ایڈ کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا، جو بھی اس کا نقصان ہو گیا اب اس سے اچھا اسے مل جائے گا، بہتر بدل ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ان دلوں کی صحت کیا ہے، علاج کیا ہے، زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ اپنے گھر میں اس کا معمول بنانا چاہیے، بچوں کو سکھا دینا چاہیے۔ جب سورہ واقعہ سکھا دی اب بے فکر ہو کے دنیا سے جائیں کہ ہمارے بچوں کو فاقہ آئے گا، نہیں آئے گا انشاءاللہ، وہ زندگی بھر رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا. یعنی ایمان لانے کی صورت میں تو ہم انہیں زمینی اور آسمانی برکتوں سے نوازتے، لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے لگے تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب انسان اللہ کا شکر گزار بندہ ہو تو رزق میں وسعت اور فراخ دستی سعادت ہے، اور جب ناشکرہ ہو تو یہ اس کے لیے وبال ہے. ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. شکر کرو گے تو اور زیادہ عطا کروں گا، نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر کرنا، گریٹیچیوڈ، اس پہ دنیا میں کتنے لیکچرز ہوتے ہیں. روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ نعمتوں کو لکھنا چاہیے. روزانہ صبح صبح اٹھیں، لسٹ ہمارے ساتھ پڑی ہو، دیکھیں، سوچیں کہ اللہ نے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو سو کے نہیں اٹھتے، کیونکہ ایک طرح کی موت ہے نیند بھی. میں سو کے اٹھ گیا ہوں، کروڑوں لوگوں میں سے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں. لاکھوں لوگ روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں، میں مرا نہیں، پھر اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی. تو اللہ کا شکر ادا کرے. اسی پہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس لیے دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ روزانہ یہ دعا پڑھیں اور ساتھ اور نعمتوں کو بھی یاد کریں. کیونکہ صبح صبح جب اتنی نعمتیں یاد کریں گے کہ دل خوش ہوگا، موڈ اچھا ہو جائے گا. اتنا مجھ پہ کرم ہے کہ اللہ نے ابھی تک مجھے گھر بھی دیا ہوا ہے، مجھے اللہ نے بستر بھی دیا ہوا ہے، تکیہ بھی ملا ہوا ہے، اوپر کرنے کے لیے سردی میں میرا بستر بھی ہے گرم گرم. کتنا اللہ کا کرم ہے. ایک ایک چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرے. پاؤں پہ چل بھی لیتا ہوں میں ٹھیک ٹھاک، صحیح سلامت نیچے اتر گیا ہوں، میں نے اپنے جوتے خود پہن لیے، میرے پاؤں بھی سلامت ہیں. بڑی بات ہے کہ میں نے جو رات کو کھایا تھا وہ ہضم بھی ہو گیا، پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہے، مسئلہ نہیں بنا ہوا، میں نے پخانہ بھی کر لیا، سارے عورت کر لی. کتنا مجھ پہ اللہ کا کرم ہے کہ سارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. کتنے لوگ روزانہ بیمار ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں روزانہ، تو مجھے اتنی نئی بیماریاں بھی نہیں لگ رہی، اللہ کا شکر ہے. تو کتنے امراض سے میں بچا ہوا ہوں. میں نظر بھی سلامت ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں، ٹانگیں ہل رہی ہیں. ایک ایک چیز پہ غور کرتا چلا ہے. 5-10 منٹ تو یہ سوچتے ہی جائے اور انجوائے کرے اللہ کی نعمتوں کو، پھر کیا ہوگا، اللہ اور دے گا. جو ہیں وہ ساری نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی، اللہ پاک اسے اور عطا فرمائے گا. اور ناشکرے کو سوچے گا، جو اتنی چیزیں ہیں لاکھوں، وہ نہیں سوچے گا. جو ایک دو نہیں ہے اٹھتے ہی وہ سوچے گا یہ مجھے نقصان ہو گیا تھا، یہ نہیں ہے. جو نہیں ہے بس اسی کی ٹینشن صبح صبح سے پورا دن ہی اس کا خراب گزرے گا، کیونکہ اس نے دماغ میں انکانشیس میں وہ ٹینشن بٹھا لی، پریشانی بٹھا لی. وہ دن بھی خراب گزرے گا، وہ ناشکری بھی ہو گئی قسم کی. نعمتوں کو صرف سوچے، ٹھیک ہے جو مائنس پوائنٹ ہے وہ سائڈ پہ کر دے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، گھریلو پریشانی ہوتی ہے، ان کو بھول جائے. صرف گریٹیچیوڈ ان کی لسٹیں بنا کے صبح صبح ایک نظر اس پہ مار لیا کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے. اور یوں شکر کا جذبہ ہو سکتا ہے تہجد میں بھی آنکھ کھل جائے، تہجد میں بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے. اللہ نے اتنا کرم کیا ہے تو میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لوں، تہجد پڑھ لوں. اتنا کرم جو ہے میرے رب کا، تو میں اس کی بارگاہ میں شکریہ ہی ادا کر لوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صدق